جس نے جنتی آدمی نہ دیکھا ہو وہ دیکھ لے یہ جنتی آدمی جا رہا ہے. دنیا میں جنتی، جس کو جنتی دیکھنا ہو دیکھ لے یہ جنتی جا رہے ہیں. صحابہ نے پیچھے آنے لگے تو اللہ کے نبی نے کہا جس نے جنتی نہ دیکھا ہو وہ دیکھ لے یہ جنتی جا رہا ہے. صحابہ نے پھر پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہی ابو سعید خدری ہیں. تیسرے دن آپ نے پھر فرمایا جس نے جنتی نہ دیکھا وہ دیکھ لے یہ جنتی صحابی ہے، یہ جنتی آدمی جا رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جس کو جنتی کہا تو صحابہ نے پھر پیچھے مڑ کے دیکھا کون ہے کہ یہ وہی ابو سعید خدری. تو حضرت عبداللہ ابن عمر کو تجسس ہوا کہ یہ کیا کرتے ہیں جن کو بار بار جنتی کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی. جتنا عمل ہم کرتے ہیں اتنا عمل یہ بھی کرتے ہیں، لیکن ان کو تینوں دن جنتی کیوں کہا؟ تو ہو سکتا ہے کہ مسجد میں باہر کوئی کام نہ کرتے ہوں، ہو سکتا ہے گھر میں کوئی کام کر رہے ہوں. تو یہ ان کے گھر پہنچ گئے. ابو سعید خدری نے کہا آئیے کیسے آنا ہوا؟ کہا میرے ابو سے لڑائی ہو گئی ہے میری، کچھ 2-3 دن میں تمہارے یہاں رہنا چاہتا ہوں، ان کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا میں چلا جاؤں گا. کہا اچھا ٹھیک ہے آؤ، کوئی بات نہیں، ماں باپ سے نہیں لڑنا چاہیے، ویسے تم آ جاؤ میرے مہمان ہو. ان کو کیا معلوم یہ کس لیے آئے. انہوں نے کمرہ دے دیا ان کو. اب وہ عبداللہ ابن عمر ان کے وہ دیکھ رہے ہیں کہ گھر میں یہ کون سا عمل کرتے ہیں. لیکن 3 دن رکنے کے بعد، 3 رات رکنے کے بعد عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میرے سامنے تو کوئی ایسا عمل آیا نہیں کہ جو ہم سے زیادہ ہو. گھر میں بھی یہ اتنا ہی کرتے جتنا ہم اپنے گھر میں کرتے ہیں، یعنی جتنی نماز یہ اپنے گھر میں پڑھتے ہیں اتنا ہم بھی اپنے گھر میں پڑھتے ہیں. تو تیسرے دن جب یہ وہاں سے جانے لگے تو کہنے لگے اے ابو سعید خدری میرے باپ ہم سے ناراض نہیں ہے، میری ماں بھی مجھ سے ناراض نہیں ہے، بلکہ میں تو ایک چیز کا پتہ لگانے کے لیے آیا تھا. کہا کیا پتہ لگانے کے لیے آئے تھے؟ کہا یہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ 3 دن آپ نے نماز پڑھی اور تینوں دن جب آپ مسجد کے دروازے پہ آئے تو اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے جنتی نہ دیکھا وہ دیکھ لے. تو تینوں دن آپ ہی رہے. میں نے سوچا کہ پتہ نہیں ہو سکتا گھر میں کوئی عمل کرتے ہوں، لیکن میں نے دیکھا کہ آپ کے عمل ہمارے عمل سے زیادہ نہیں ہے. جتنا ہم گھر میں کرتے ہیں اتنا آپ کرتے ہیں، جتنا ہم باہر کرتے ہیں اتنا آپ بھی کرتے ہیں. لیکن جنت میں آپ جا رہے ہیں اور کسی کو اللہ کے رسول نہیں کہہ رہے ہیں، صرف آپ سے کہہ رہے ہیں، کیا معاملہ ہے؟ ابو سعید خدری کہتے ہیں یہ تو میں نہیں جانتا، لیکن شاید ایک وجہ ہو. کہا کیا؟ میں مسجد میں بھی فضول میں نہیں بیٹھتا، بیکار نہیں بیٹھتا. دیکھ رہے ہیں، میں مسجد کے اندر بھی فالتو نہیں بیٹھتا. جیسے ہی نماز ختم ہوتی ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں فوراً نماز پڑھ کے، فرض نماز پڑھ کے گھر آ جاتا ہوں. سنتیں اور نوافل میں گھر میں پڑھتا ہوں. میری یہ خوبی یہ ہوگی کہ اب تک جب سے میں نے نمازیں پڑھنا شروع کی اور اسلام لایا ہوں، میں نے اب تک نہ تو اپنی زبان سے کسی کی برائی کی ہے اور نہ ہی میرے کانوں نے آج تک کسی کی برائی سنی ہے. حضرت عمر کہتے ہیں، عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں شاید یہی وجہ ہو. وہ اللہ کے نبی کے پاس آئے. کہا اللہ کے نبی ابو سعید خدری نے مجھے یہ بتایا ہے، کیا یہ سچ ہے؟ فرمایا میں نہیں چاہتا تھا کہ ابو سعید خدری کی نیکی تمہیں بتاؤں، وہ راز میں تھی، راز میں رہنے دیتا، لیکن تم ان کے گھر جا کر معلوم کر آئے ہو. ہاں آئے لوگوں، انہوں نے آج تک کسی کی غیبت نہیں کی، انہوں نے آج تک اپنی زبان سے کسی کی برائی نہیں کی، اور آج تک ان کے کانوں نے کسی کی برائی نہیں سنی ہے. یہی نیکی ہے کہ اللہ نے ان کو جنتی بنا دیا اور میں نے ان کو جنتی کہہ دیا. یہ جنتی آدمی ہیں. اس حدیث کی روشنی میں ہم لوگ اپنا غریبان کے